جی السلام علیکم جی عبید عرض کر زندگی میں کبھی بھی آپ فریش نہیں ہوتے، مینٹلی فارغ نہیں ہوتے ہیں، ایزی نہیں ہوتے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مینٹلی آپ کو فریش نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی بہرحال مسائل کے ساتھ ہی اچھی لگتی، مصیبتوں کے ساتھ نہیں، مسائل کے ساتھ، چیلنجز کے ساتھ۔ آج کل پہلے تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بڑا جو ٹرینڈ چل گیا ہے، اچھا ایک بہت بڑا جو ٹرینڈ ہے نا، وجہ ہے جو معاشرے میں برائیوں کی، وہ لیٹ شادی ہے۔ جی شادی کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ جی جب سیٹ ہو جائے گی۔ اچھا سیٹ نہیں ہوتا بندہ، ساری زندگی بندہ سیٹ ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی کوئی انسان دیکھا ہے جو کہتا ہے جی میں ہوں سیٹ ہو گیا تو میں آرام نال اپنا زندگی گزار رہا ہوں؟ آپ بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھ لے، بل گیٹس کو دیکھ لے، وہ الیون مسک ہے نا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، سونے کا بھی نہیں ہوتا، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی میرے پاس وہ مشکل ہوتا ہے 6-8 گھنٹے سونے کے لیے۔ وہ بندہ پوچھے بھی اب کیا پوچھے اس سے، وہ سب سے امیر آدمی۔ اچھا جب شادی نہیں ہوتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جنسی بدنہادی ہوتی ہے۔ پہلے شادی نہیں ہوتی تھی نا تو ایسے کوئی ذرائع نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، کئی علاقوں میں تو کوئی لڑکی لڑکے کا اختلاط، کوئی ملنا جلنا تھا ہی نہیں۔ تو اب تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہے۔ تو جو فزیکلی ضروریات ہیں ان کو اگر آپ صحیح جائز طریقے سے نہیں پورے کریں گے تو ناجائز طریقے سے کریں گے، یا پھر آپ کی ایمانی سطح اس لیول کی ہو کہ آپ وہ نہ کریں۔ اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ایمان کی سطح کا لیول کیا ہے، کیا لیول۔ اگر وہ لیول ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ سیٹنگ کا آپ حساب لگا لیں۔ جو والدین اپنی بیٹی کے لیے ایک سیٹ داماد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ خود سیٹ نہیں ہوتے، خود وہ سیٹ ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو داماد ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جی کوئی سیٹ داماد ڈھونڈے جو زندگی میں اسٹیبل ہو گیا ہو۔ اچھا زندگی میں کبھی کوئی اسٹیبل ہوا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک تو شادی کر لے 18-20-22 سال کی عمر میں نا، یہ بہتر ہے۔ یہ معاشرے کی بدنیادی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا نسخہ ہے اگر آپ سمجھے تو۔ نمبر 2، زندگی مسائل کے ساتھ گزارنا سیکھ لیں۔ آپ یہ سمجھیں گے نا کہ جی میں نے یہ کرنا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا، میں ذہنی طور پہ فریش ہو جاؤں تو یہ کر لوں گا، نہیں۔ جس طرح کی زندگی ہے، جس طرح کے مسائل ہیں ان کو فیس کریں بہادری سے اور اس کے ساتھ ہی جینا سیکھ لیں، زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ کل ایک واقعہ ہوا ہے۔ اچھا ایک طرف دولت کے انبار ہے، قرآن میں اس بارے میں بڑا آتا ہے۔ یہ جو طبقاتی فرق ہے نا، یہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اچھا طبقاتی فرق کیا ہے؟ اصولی طور پہ سیدھی سی بات ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پہ میں بڑی لمبی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ یہ بتا دوں
کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا ہوتا ہے جو ضرورت مند ہے۔ یہ میرا تیرا، یہ ملکیت کا لفظ انسان کے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو لفظ ملکیت ہے نا، یہ انسان کے لیے نہیں بنا اور ہے بھی نہیں۔ اب فرض کرتے ہیں جی یہ زمین ہے میری، اچھا زمین آپ کی کس طرح ہوگی؟ ایسے جی وہ میرے پیو دے نامے سی، وہ پیو کے نامے کس طرح ہوگی؟ آپ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے نا تو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ قبضہ گروپی ہوگا۔ کوئی آیا ہوگا، اس نے فتح کر لیا ہوگا، کسی کو نکالا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر ایک محکمہ بنا کے نا انہوں نے پٹوار خانہ جو بھی ہے ریونیو، اس میں وہ کاغذ بنا دیے یہ اس کے نام ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے تو کس کو بیچا؟ اس نے تو یہ نوع انسانی کے لیے بنایا، نوع انسانی کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے۔ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں۔ آپ کو ایک گھر کی ضرورت ہے نا، 5 مرلے 10 مرلے ایک نال تو رکھ لیں۔ دوسرا گھر آپ کس لیے بناتے ہیں؟ اس میں آپ ایک قسم کا رب بن جاتے ہیں نا کہ دوسرے سے اس کا کرایہ لیتے ہیں، کہتے جی میں نے خریدا ہے۔ یار خریدنا تو اللہ سے تھا، اللہ نے بنائی ہے نا، تو اللہ سے آپ نے خریدا، اللہ نے آپ کو دیا، اس نے پیسے لیے ہیں آپ سے؟ وہ تو کہتا ہے میں نے انعام کیا۔ انعام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفت دینا اور ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا کہ جو خود بخود آپ کو ملے، انعام کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پیسے نہیں دیے ہیں اس کے، تو آپ کس طرح اس کے مالک بن سکتے ہیں؟ آپ کو ایک گھر کی ضرورت تھی، آپ نے وہ رکھ لیا، آپ نے دوسرے تیسرے چوتھے گھر کو خریدا ہے، زیادہ پیسوں میں خریدا ہے۔ اب کوئی آپ نے کسی طریقے سے وہ کاغذ پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، دوسرا وہ اتنا چلاک نہیں ہے، وہ نہیں کر سکا۔ بات یہاں سے کہاں سے چلی گئی ہے؟ بات اتنی سی تھی کہ کل ایک بندے کا بل 30,000 روپے آیا، 4 بچے ہیں اس کے، اس نے خودکشی کر لی۔ اب لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ ایک تو یہ بل ہے نا جو، یہ کمال ہے۔ وہ بنگلہ دیش، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، ادھر 2-2 روپے کا یونٹ ہے، ادھر 100 روپے کا یونٹ ہے۔ انہوں نے اپنی قیمت ہی رکھی ہوئی۔ اندازہ کریں کہ 30,000 کے بل کے لیے اس بندے نے خودکشی کر لی۔ وہ اس معاشرے میں کتنا تنہا ہوگا اس بھیڑ میں۔ کوئی کہتا ہے جی ادھر وہ اداکارہ مر گئی ہے کمرے میں، وہ تو اکیلی رہ رہی تھی نا، تو مر گئی ہے۔ جب آپ اکیلے رہتے ہو تو اکیلے ہی مرنا ہے۔ وہ عائشہ خان مر گئی ہے جی اپنے فلیٹ میں، تو وہ اکیلی رہ رہی تھی تو اکیلے نہیں مرنا ہے نا۔ جب اکیلا بندہ مر جائے گا، اکیلا رہ رہا ہے، تو اس کو کون اٹھائے گا جی؟ جب رہ ہی وہ اکیلا رہے، اس کا بتائیں نا۔ یہ جو غریب آدمی مر گیا، وہ حمیرہ اصغر، وہ تو ادھر ہمارے ساتھ ہی ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہ کروڑوں کی جائیداد وہ چھوڑ کے ادھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس نے خود ایک مطلب ہی دیکھے نا، میڈیا پہ بیٹھ کے وہ باتیں کر رہی ہے جی میرے ماں باپ نے اکھ مٹکا کیا، نین مٹکا کیا، تو ادھر سے وہ انہوں نے شادی کر لی ہے، آرمی میں وہ دونوں تھے اکٹھے تھے۔ وہ اس سے پوچھ رہا ہے آپ نے نین مٹکا کیا؟ یار کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ بندہ اس سے پوچھ رہا ہے آپ نے کوئی نین مٹکا کیا ہے، اکھ مٹکا کیا ہے؟ یہ کیا گفتگو ہے؟ یہ کوئی گفتگو کا انداز ہے کہ ایک بتا رہا ہے جی میری ماں نے نین مٹکا کیا، دوسرا اس سے پوچھ رہا ہے جی آپ نے اکھ مٹکا کیا؟ تو پھر بھائی وہ منہ چھپا کے ہی آئے گا جنازے میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، ہر ایک کے اعمال ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بندے نے 30,000 کے بل کے لیے خودکشی کر لی، ہو سکتا ہے اس کا گناہ ہمارے سر بھی ہو، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔
جی السلام علیکم.